گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آباد کتاب کو تھا۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور سرور کائنات کی ارواح سے اتنا فیض عطا فرمائے کہ ہماری روح کو عرفان حاصل ہو جائے۔ آج دعا مانگ لیں کہ آج روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہونی ہے کہ اللہ اس روح کے صدقے جس سے ساری کائنات جگمگا رہی ہے ہماری روح کو بھی جگمگا رہی ہے۔ مولا علی کا قول ہے، واصف علی واصف کے قول ہیں، آج روح ہی روح ہے، بس آپ نے آج روح کو عرفان بخش کے جانا ہے۔ اور روح کا عرفان سب سے بڑا زندگی کا سکون ہے۔ سب سے بڑی نعمت کیا؟ سکون۔ زندگی کی سب سے بڑی نعمت کیا؟ سکون۔ وہ روح کے عرفان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے روح ہم میں تحفہ تن رکھی ہے، مولا علی کا قول ہے آگے، ہم نے اس تحفے کی قدر نہیں کی۔ جب ہم نے اس تحفے کی قدر نہیں کی تو اس پہ گرد چڑھتی گئی۔ جب اس پہ گرد چڑھتی گئی تو وہ اللہ تعالیٰ کی دوری ہوتی گئی ہم سے، وہ لذتیں ختم ہو گئی جو دو عالم سے بیگانہ کر دیتی تھی۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اگر آج بھی آپ اپنی روح کو بیدار کر لیں، روح کا عرفان حاصل کر لیں، تو آج بھی آپ جب ایک مرتبہ اللہ بولیں گے اتنی لذت آئے گی کہ آپ آدھا ریوڑ اللہ کے نام پہ دے دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یاد کر لینا، آدھا ریوڑ دے دیا، پھر آدھا دے دیا، پھر کہا کہ چرواہا بھی تو چاہیے، مجھے ساتھ ہی لے لو، تم اللہ اللہ کرتے رہنا، میں تمہاری بکریاں چارتا رہوں، میں تمہاری۔ بس دعا کرو اس عشق کی کوئی چنگاری مل جائے، اس عشق کی کوئی چنگاری مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انتہائی توجہ کے ساتھ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے میرے مرید درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات رب لم یزل مالک و مولا خالق و الہ پاک روحوں اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار سے مانگی جائے وہ قبول فرماتا ہے۔ درود حجویریہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ کتاب کے ابتدا میں آدھا انتہا میں آدھا سید حجویر نے یہ درود پاک لکھا ہے، درود حجویریہ۔ اس کے کارڈ بعد میں تقسیم ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ آپ کو برکت دے۔ حضور دانہ سبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، جو مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میری شفاعت اس پر واجب۔ 100 مرتبہ پڑھے گا، اللہ دنیا میں 30 70 میں دنیا میں 30 آخرت میں اس کی 70 حاجتیں پوری کرے گا۔ 1000 مرتبہ پڑھے گا تو اس کا کندھا آقا کریم کے کندھے سے جنت میں داخل ہوتے ہوئے چھو جائے گا۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری یا گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ ایک ہی گل ہے ساری کائنات میں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کندھا اس کندھے سے چھو جائے تو 1000 مرتبہ کی ابھی نیت کر لیں، اللہ نیت کا ابھی ثواب دے دے گا۔ یاد رکھیں جو خوشبو کندھا مصطفیٰ میں ہے وہ جنت میں بھی نہیں ہے، جنت میں بھی نہیں ہے۔ جنت بھی مخلوق، عرش و کرسی بھی مخلوق میں سب سے اول درجہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعد از خدائے بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ساری کائنات قیامت تک تعریفیں کرتی رہے گی تو آخر یہ جملہ بولے گی مجبور ہو کر، بعد از خدائے بزرگ توئی قصہ مختصر، قصہ مختصر۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان روح کے دروس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انٹرنیٹ کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 17 جنوری 2020 21 جمادی الاول 1441 ہجری جمعہ مبارک۔ جمعے کی مبارک دیا کریں، ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ کیا ہمارے لیے 52 عیدیں صدقے جائیں اللہ کے نبی کے۔ ہمارا ہر دن عید بنانا چاہتے ہیں وہ، ہمارا ہر دن ہی عید بنانا چاہتے ہیں، تبھی آپ نے جمعے کو عید کہا اور 52 عیدیں ہمیں یہ عطا فرمائی۔ اور عید الاضحیٰ، عید الفطر اور عیدوں کی سردار عید میلاد النبی، عید میلاد النبی، اللہ ہمیں ساری عیدیں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعے کی مبارک دیا کریں۔ میرے استاد صوفی باصفہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ 1993 18 جنوری کو دنیا سے تشریف لے کے گئے، سورج کے حساب سے، شمسی مہینے کے حساب سے۔ آج ان کا 27واں عرس ہے، کل 18 کو۔ تو ان کا بڑا خوبصورت روح پہ ایک کال تھا، میں نے وہ لیا، پھر آگے درس پہ چلتے ہیں۔ آج ہمارا درس نمبر 309، موضوع روحیوں، سید حجویر کا روحیوں پر تبصرہ۔ یہ فرقہ روحیہ تھا ایک، یہ روح کو آپ بڑے غور سے سنیں گے تو سمجھیں گے۔ یہ فرقہ روح کو معبود اعلیٰ کہتا تھا، اس کی عبادت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کی قدیم صفت بولتا تھا، کائنات کا مدبر مانتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ فاعل ہے۔ اللہ روح نے مل کے اللہ سے یہ ساری کائنات کو خلق کیا۔ داتا صاحب نے اس سارے باطل عقیدے کو رد کیا اور آج اس کا تقریباً سیکنڈ لاسٹ درس ہے۔ 9 درس تقریباً ہم نے 8 درس اس کے ہو چکے ہیں۔ روحیوں کی بد عقیدگی کو آپ نے، اس کو فرقہ روحیہ کہتے تھے، اس کی بد عقیدگی کو آپ نے انتہائی خوبصورت طریقے سے رد کیا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے روح پر آپ فرماتے ہیں کہ روح لطیف روحیں مجلس میں لطافت پیدا کرتی ہیں۔ اللہ کرے ہم سب کی روحیں لطیف ہو جائیں۔ کیا فرمایا؟ لطیف روحیں مجلس میں لطافت پیدا کرتی ہیں اور کثیف روحیں مجلس میں کثافت پیدا کرتی ہیں۔ بعض مجلسوں میں جائیں تو بڑی لطافت، بڑی نرمی، بڑی روحانیت ہوتی ہے نا، سمجھیں وہاں لطیف روحوں کا غلبہ ہے۔ اور بعض محفلوں میں جائیں تو بڑی ایک اضطرابیت سی، بے چینی سی ہوتی ہے، سمجھیں وہاں پر کثیف روحیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لطیف روحیں مجلس میں لطافت پیدا کرتی ہیں اور کثیف روحیں مجلس میں کثافت پیدا کرتی ہیں۔ پھر آپ کا دوسرا بہت خوبصورت روح پر قول، آپ فرماتے ہیں روح کی گہرائی سے نکلی ہوئی بات روح کی گہرائی تک ضرور جائے گی۔ روح کی گہرائی سے نکلی ہوئی بات روح کی گہرائی تک ضرور جائے گی۔ اپنی اولاد کو یہاں سے کہاں کرے جو بھی کہنا ہو، یہاں سے۔ استاد اپنے
शागिर्दों को यहाँ से कहा करें जो भी कहना हो। क्या फरमाया? रूह की गहराई से निकली हुई बात रूह की गहराई तक ज़रूर जाएगी। अल्लाह ताला हमें सूफी वासिफ़ा हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह के फ्यूज़ो बरक़ात में से कुछ हिस्सा अता फरमाए कि हमारी रूह भी बेदार हो जाए। जब रूहें बेदार हो जाए ना तो फिर ये तवील ज़िंदगियाँ पा जाती हैं। बुले आसा नहीं हूँ मरना, गौर पे आ कोई और। ये लोग मरते हैं? नहीं मरते। आप भी नहीं मरोगे। कब? जब रूह जिंदा हो गई। बस यहाँ पर सब कुछ है। यहाँ से अगर आप कुछ ना करके गए तो आगे कुछ नहीं है, फिर कुछ नहीं है। यहीं रूह को बेदार करके जाना है, यहीं रूह को। और रूह बेदार दर मुस्तफ़ा से होती है, दर औलिया से होती है। इनसे जुड़ जाओ तो इंशाअल्लाह एक दिन रूह बेदार होगी, रूह बेदार होगी। अपने मौजू की हदीस पाक की तरफ आ जाएं। आका करीम मदनी ताजदार अरब अजम फ़ख्र बनी आदम व आदम हादी सबुल खैरुर रसूल अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, जाबिर सबसे पहले तेरे अल्लाह ने मेरी रूह को खलक किया। रूह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ल से अल्लाह के बाद पहली चीज़ तख्लीक, सबसे पहले रूह मुहम्मद को खलक किया। फिर आपने फरमाया कि उसी रूह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर सारी कायनात को खलक किया। कभी यासीन, कभी ताहा, कभी वल्लैल आया, जिसकी कसमें मेरा रब खाता है। कितनी दिलकश मेरे महबूब की सूरत होगी क्योंकि कायनात का तमाम तर हुस्न जमाल अज़ल से लेके अब तक आफ़ताब रसालत मौब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवों की खैरात है। कायनात का हुस्न जमाल अज़ल से लेके अब तक आफ़ताब रसालत मौब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवों की खैरात है। हमारे जो चेहरे चमक रहे हैं ना, क्यों चमक रहे हैं? ये मुस्तफ़ा के चेहरे की खैरात है। अल्लाह करे कि ये चमकते दमकते रहें। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो मेरी बात सुने आगे बयान करे, अल्लाह करे उसका चेहरा चमकता ही रहे। बस कोई भी बात नबी पाक की यहाँ से सुनते हैं उसको आगे बयान किया करें, रूह के मुतल्लिक बयान किया करें। हज़ूर पाक ने रूह के मुतल्लिक हज़रत जाबिर से कहा, फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि कुछ रूहें ये मर्तबे पा जाती हैं, मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, कि 7वें आसमान पे रहती हैं। कहाँ रहती हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रूहें 7वें आसमान पे रहती हैं और वहाँ से जन्नत में अपना ठिकाना देखती रहती हैं, अपना घर देखती रहती हैं कि हम यहाँ जाएंगे। अल्लाह पाक हमारी रूह को भी वही मुकाम मर्तबा अता फरमाए कि हमारी रूह भी वहाँ तक रसाई हासिल कर ले। शजरा नसब के बाद मौला अली का कौल है, क्या बात है, अंबिया के बाद सबसे ज़्यादा इल्म किसके पास है? हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास सारी कायनात का इल्म आका करीम के पास है। आका हिकमत का शहर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला अली उसका दरवाज़ा है। अंबिया के बाद सबसे ज्यादा इल्म अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास है। आपने रूह को पाक और बेदार करने का जो गुर दिया वो आपने आज लेके जाना है। शजरा नसब, आप 8 वास्तों से बेटे हैं, 9 वास्तों से मुरीद है। दायां हाथ भी मौला अली के हाथ में है, बायां हाथ भी मौला अली के हाथ में है। इतने बड़े पीर के आप मुरीद हैं जिनका दायां हाथ भी मौला अली के हाथ में है और बायां हाथ भी। 8 वास्तों से बेटे हैं, 9 वास्तों से मुरीद हैं। आपको नसब और शजरे के सारे नाम याद होने चाहिए। हज़रत दातागंज बख्श अली हजवेरी बिन सैयद उस्मान बिन सैयद अली बिन सैयद अब्दुर रहमान बिन सैयद शाह शुजा बिन सैयद अबुल हसन अली बिन सैयद हुसैन असगर बिन सैयद जैद बिन सैयद इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन अली उल मुर्तज़ा फातिह खैबर फातिह खंदक बिन अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम। हज़रत दातागंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला नसब 8 वास्तों से हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलता है। वालिद माजिद की तरफ से हसनी सैयद हैं, वालिदा माजिदा की तरफ से हुसैनी सैयद हैं। आप नजीबुत तरफ़ैन हैं कि दोनों तरफों से सैयद हैं। माँ सैयद ज़ादी सैयदा तैयबा ताहरा और वालिद भी सैयद ज़ादे, नजीबुत तरफ़ैन बोलते हैं इसको। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन फ्यूज़ो बरक़ात को आगे से आगे आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कॉल सुने हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। आप फरमाते हैं, मौला अली फरमाते हैं, अल्लाह ने रूह इंसान को तोहफ़ा दी है। अल्लाह ने रूह इंसान को क्या दिया? तोहफ़ा दिया। हयात अल्लाह की एक सिफ़त है जो इंसान के अंदर है। ये रूह के बगैर भी बंदे को ज़िंदा रख सकता है। जैसे सोए हुए दाता साहब ने क्या हवाला दिया, रूह एक जिस्म हमारा लिबास है, जब इसमें से रूह निकल जाती है, जैसे ये हमने लिबास पहना हुआ है, मेरे साथ हिल रहा है ना,
جب میں اتار دوں گا ہلے گا نہیں ہلے گا. لیکن روح کا یہ مقام تو ہے, لیکن اس کے باوجود انسان اس کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے. جیسے ہم سوئے ہوئے, حیات ایک صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے. روح کی اپنی تخلیق ہے اور اس کا اپنا وجود ہے, اس کی اپنی شکل ہے. یہ دل کی آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے, یہ نگاہ مصطفیٰ سے دیکھی جا سکتی ہے. اسی طرح یہ نہیں ہے کہ اگر روح نہیں ہے تو بندہ ختم ہی ہو گیا. جو حیات ہے, زندگی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. یہ آگے آئے گا تو آپ کو سمجھ آئے گی. جیسے عالم برزخ میں اگلا جہان جس میں ہم جانے والے ہیں, روح تو ساتھ اٹیچ نہیں ہوگی, لیکن پھر بھی روح کی جسم کے ساتھ کہیں نہ کہیں اٹیچمنٹ رہے گی کہ عذاب اور سزا و جزا کا سلسلہ جاری رہے گا. اس کی مثال میں آپ کو یوں دیتا ہوں, کوئی بندہ سویا ہوا ہو, آپ اس کے پاس بیٹھ جائیں, خواب میں اس پہ بڑا تشدد ہو رہا ہے, کیا آپ کو پتہ لگے گا؟ وہ تکلیف بھی برداشت کر رہا ہے. اسی طرح عالم برزخ میں یا قبر میں آپ جب قبر کھولیں گے تو وہاں کچھ نہیں ہو رہا ہوگا, لیکن اس پر جو عذاب ہو رہا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا, اس پر عذاب ہو رہا ہے. یہ اللہ کی شان اور اللہ کی قدرت ہے. انہی چیزوں کو اللہ کی قدرت بولتے ہیں کہ روح کے بغیر بھی اس کو عذاب, سزا اور جزا کا سسٹم جاری و ساری رہے گا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ نے روح انسان کو تحفہ دی ہے, مگر انسان نے گناہ, ظلم, نفرت اور حسد میں اس تحفے کو ناپاک کر دیا. یہ تحفہ ناپاک ہو جاتا ہے جب ہم گناہ, ظلم, حسد, فلم, ڈرامہ, گانا, باجا, لاو لیب, بے حیائی, جو ہمارا ایک سسٹم ہے, اس میں ہر دور کا اپنا ایک سسٹم ہے. اس دور کے اپنے گناہ ہیں, اس سے بچا جائے اس دور کے لاہو لاب سے تو یہ روح پاک رہتی ہے. کیا فرمایا مولا علی نے, اللہ نے روح انسان کو تحفہ دی, مگر انسان نے گناہ, ظلم, نفرت اور حسد میں اس تحفے کو ناپاک کر دیا. مگر جو انسان کامل بن جاتا ہے, ایک حصہ یہاں ختم ہو گیا, اللہ نے ہمیں روح تحفہ دی. الستو بربکم یاد کریں نا, ہائے ہائے, یہاں بات ملاتا جاؤں. الستو بربکم, یوم الست کیا وعدہ کیا کہ کالو بلا, کیا ہے وہ الستو بربکم؟ اللہ نے کیا فرمایا, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہائے ہائے ہائے. آگے آیت آئے گی, اللہ نے فرمایا تم لوگوں نے میری وہ قدر نہیں کی جو میرا حق بنتا تھا, میرا حق بنتا تھا. اگلا درس تو شروع ہو رہا ہے, اگلے سے اگلا وہ اسی آیت سے شروع ہو رہا ہے. کیا میں تمہارا رب نہیں؟ یوم الست کا وعدہ یاد کریں, آپ سب نے یہ وعدہ کیا. روز اول کی طرف آ جائیں, روحوں میں چلے جائیں واپس, وہی روحیں دنیا میں ملیں گی جو اوپر آشنا تھی. تو کیا وعدہ لیا اللہ تعالیٰ نے, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ یوم الست, اس وعدے کو بھولنا نہیں. جب کوئی گناہ کرنے لگے تو فوراً یاد کریں کہ اللہ کہہ رہا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہم نے کہا ہے تو فوراً ہاتھ کھینچ لیں. فلم دیکھنے لگے, ڈرامہ, کوئی ایسی بے حیائی والی چیز, کوئی لاب و لاب, جھوٹ, ظلم, کچھ کرنے لگے تو اس عہد کو یاد کر لیں کہ آپ نے عہد کیا ہوا ہے. اللہ پاک نے آپ سے کہا کیا میں تمہارا الستو برب, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو آپ نے کہا ہاں ہاں, تو کالو بلا تو ہمارا رب ہے. تو فوراً ہاتھ کو کھینچ لیں, فوراً ہاتھ کو کھینچ لیں. یہ روح کا جو وعدہ ہے اس کو یاد رکھیں تو روح عرفان پا جائے گی. جو روح کے اس وعدے کو یاد رکھے گا اسی کی روح عرفان پائے گی. جو روح کے وعدے کو بھول جائے گا اس کی روح گمراہی میں چلی جائے گی. بس وہ وعدہ یاد رکھیں, یاد رکھیں. کتنا میٹھا جملہ ہے, الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کالو بلا, یا اللہ تو ہمارا رب ہے. ہم کبھی یہاں کیا ہے, ہم تیری کبھی نافرمانی نہیں کریں گے, کبھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے. جڑ کریں, مولا علی کے قول کو مکمل کریں. کیا فرمایا اللہ نے روح انسان کو تحفہ دی ہے, مگر انسان نے گناہ, ظلم, نفرت, حسد میں اس تحفے کو ناپاک کر دیا ہے. مگر جو انسان کامل بن جاتا ہے, ہم یہاں کیا کرنے بیٹھے ہوئے ہیں, کامل بننے. لمحہ بلمحہ اپنی روح کی حفاظت کریں. ابھی گھر جائیں گے, سفر میں جائیں گے, غوث پاک کا ایک قول, 90 سال کی زندگی آپ نے پائی اور 2 آخری جملے دیے, وہ ساری زندگی کا آپ کا نچوڑ ہے, اس کو پکڑ لیں. وہی ساری زندگی کا نچوڑ ہے. آپ نے فرمایا 90 سال میں نے زندگی پائی, میں نے جتنا علم لکھا, جو کچھ کیا, 2 جملوں میں آپ کو دے رہا ہوں. بھوکے کو کھانا کھلانا اور عمدہ اخلاق.
بھوکے کو کھانا کھلانا اور عمدہ اخلاق، بھوکے کو کھانا کھلانا اور عمدہ اخلاق، یہ دو چیزیں پکڑ لیں، آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، آپ کی روح دن بدن عرفان حاصل کرتی جائے گی۔ مولا علی نے فرمایا جو انسان کامل بن جاتا ہے اس کی سوچ جہاں جہاں جاتی ہے اس کائنات کی ہر مخلوق تک اس کی روح پہنچ جاتی ہے۔ جب بندہ کامل ہو جاتا ہے، روح کا عرفان حاصل کر لیتا ہے، روح کیا ہے؟ سوچ ہے، خیال ہے۔ اولیاء کی معراج کیسے ہے؟ سوچ سے۔ پچھلا یاد ہے کسی کو باعث بستامی کی معراج؟ خیال سے۔ جہاں خیال جاتی ہے وہاں روح جاتی ہے، وہ روحانی معراج۔ اولیاء اللہ کس سے معراج کرتے ہیں؟ روح سے، اور انبیاء کس سے؟ جسم سے۔ یہ فرق ہے اولیاء اور انبیاء میں۔ کیا فرمایا مولا علی نے؟ مگر جو انسان کامل بن جاتا ہے، اللہ کرے ہم سب کامل بن جائیں، مگر جو انسان کامل بن جاتا ہے اس کی سوچ جہاں جہاں جاتی ہے کائنات کی ہر مخلوق تک اس کی روح پہنچ جاتی ہے۔ یوں یہ کائنات اس کی اور وہ کائنات کا بن جاتا ہے، یوں یہ کائنات اس کی اور وہ کائنات کا بن جاتا ہے۔ اس کو اور تھوڑا سا کروں کہ پھر ساری کائنات سمٹ جاتی ہے۔ آصف علی واسطہ صاحب نے کیا فرمایا؟ ورک میری نظروں میں کائنات کا ہے۔ ہائے ہائے، تھوڑا اور پیچھے چلیں، ان کے اوان ہے، مولا علی کی اولاد میں سے ہیں وہ بھی۔ حضور غوث پاک نے کیا فرمایا؟ میں دنیا کو کیسے دیکھتا ہوں؟ جیسے میرے ہاتھ میں رائی کا دانہ۔ آصف علی واسطہ صاحب نے اس کا کیا کیا؟ ورک میری نظروں میں کائنات کا ہے کہ دست غیب سے لکھی ہوئی کتاب ہوں میں ایک فرد ہوں، مجھ سے ہے ملتوں کا ظہور کہ حقیقتوں کو جنم دینے والا خواب ہوں میں۔ ہر فرد ویسا ہی ہے، ہر فرد۔ تو اللہ کرے وہ عرفان آپ کو حاصل ہو جائے گا تو ساری کائنات آپ کے لیے سمٹ جائے گی۔ اس کو یوں ختم کرتے ہیں، جو انسان کامل بن جاتا ہے اس کی سوچ جہاں جہاں جاتی ہے کائنات کی ہر مخلوق تک اس کی روح پہنچ جاتی ہے، یوں یہ کائنات اس کی اور وہ کائنات کا بن جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ اس میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ حصہ عطا فرما دے۔ شجرائے طریقت اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا قول، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن خسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جسے دیکھیں وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے سید حجویر بھی شیر خدا ہے۔ آپ کا خوبصورت قول روح پر، آپ فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی اور وجود کا برقرار رہنا، ہماری زندگی اور ہمارے وجود کا برقرار رہنا اللہ کے حکم سے ہے۔ کس سے ہے؟ حکم سے کہ ہو جا۔ فرماتے ہیں ہماری زندگی اور وجود کا برقرار رہنا یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہمیں زندگی عطا کرنا اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اللہ کا کام ہے۔ اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، اللہ کے حکم سے ہے، اور اس کے حکم کہ ہو جا اور ہم ہو گئے، اور اس کے حکم اور تخلیق سے ہم زندہ ہیں۔ اس کے حکم اور تخلیق سے ہم زندہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس کے حکم اور اس کی تخلیق سے ہم زندہ ہیں، نہ کہ اس کی ذات و صفات کے ساتھ۔ آپ یہاں پر حلولیوں کا، روحیوں کا نظریہ کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کی ذات قدیم ہے۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ قدیم، ازل سے ہے، ابد تک رہے گی، نہ اس سے پہلے کچھ تھا نہ اس کے بعد کچھ ہوگا۔ ازل سے ہے، ابد تک رہے گی۔ حلولی اور روحی جو لوگ تھے یہ روح کو قدیم کہتے تھے۔ داتا علی حجویری فرماتے ہیں اگر روح کو قدیم مان لیا جائے تو پھر 2 قدیم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات بھی قدیم ہے، روح بھی قدیم ہو جائے گی۔ پھر جب 2 قدیم ہو جائیں گے تو وہ آپس میں رہ سکتے ہی نہیں، وہ تو ایک جنگ و جدال ہو جائے گا۔ آپ نے بے شمار اس کی دلیلیں دی ہیں اور اس کو رد کیا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی قدرت سے زندہ ہے، اللہ اس میں حلول کرتا ہے تو یہ زندہ ہوتا ہے۔ روح کو وہ قدیم مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر فرد میں اللہ ہے۔ یہ کفریہ نظریہ ہے، داتا صاحب نے اس کی نفی کی ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں اللہ روح کے بغیر بھی زندہ رکھ سکتا ہے، زندہ رکھنا اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات سے انسان زندہ نہیں ہے، اللہ کے حکم سے زندہ ہے، اللہ کی تخلیق ہے وہ۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی ہماری زندگی اور وجود کا برقرار رہنا، ہماری زندگی اور وجود کا برقرار رہنا یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہمیں زندگی عطا کرنا اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، یعنی کام ہے۔ اس کے حکم اور تخلیق سے ہم زندہ ہیں۔
اس کے حکم اور تخلیق سے ہم زندہ ہیں، نہ کہ اس کی ذات اور صفات کے ساتھ۔ اس کی ذات اور صفات ہماری ہم جنسی نہیں ہیں، ہم حادث ہیں، وہ قدیم ہیں۔ حادث چیزیں حادث چیزوں سے جڑتی ہیں، قدیم چیز حادث سے نہیں جڑ سکتی، حادث قدیم سے نہیں جڑ سکتا۔ وہ ہماری جنس کا نہیں ہے کہ ہمارا ساتھی ہو۔ اس لیے یہ روح کا جو سسٹم ہے نا، اس کو سمجھنا یہی ہے، یہ اللہ کا امر ہے، قرآن کی آیتیں ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا یہ خلق ہے، یہ عالم روا میں رہتی ہیں، یہ اللہ نہیں ہے۔ وہ روح کو الہ مانتے تھے۔ سید حجویر نے ان کا رد کیا کہ روح الہ نہیں ہے۔ مجھے یہاں پر بڑا خوبصورت کال یاد آ گیا واسلی باز صاحب کا۔ آج کا ایک المیہ ہے، دور حاضر کی بات بھی ہوتے رہنا چاہیے۔ وہ جو واسلی باز صاحب نے فرمایا کہ شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اخلاقی طور پہ حرج ہے۔ کوئی استاد اپنی اسٹوڈنٹ سے شادی کر لے، حرج نہیں ہے، لیکن ایک مقدس پیشہ ہے، اس میں خلل پیدا ہو جائے گا نا۔ ایمانداری سے بتائیں، ایک مقدس پیشہ ہے، سر گھر پڑھانے آتے ہیں یا بیٹی اکیڈمی جاتی ہے، ٹیوشن جاتی ہے، سر نے پرپوزل کر دیا، اگر آپ نے کوئی سر ہے تو ایسا کبھی نہ کرے، اور اگر کوئی بیٹی بھی ہے تو وہ ایسا کبھی نہ کرے۔ واسلی باز صاحب نے منع نہیں، غیر شرعی نہیں ہے، لیکن خلل پیدا ہو جائے گا، نقص پیدا ہو جائے گا ایک سسٹم میں۔ حضور سرور کائنات کی حدیث پاک ہے، ابو کا ثلاثہ، تیرے 3 باپ ہیں، ایک تجھے جس نے جنم دیا، ایک جس نے تجھے علم دیا، ایک جو تجھے بیٹی دیتا ہے۔ اب اس لحاظ سے استاد باپ ہے، اور پھر فرمایا سب سے بہترین باپ وہ ہے جو تجھے علم دیتا ہے، سب سے بہترین باپ وہ ہے۔ یہ آج کل کا ایک سسٹم تھا، تو میں نے اس پہ تھوڑی سی گفتگو کی کہ یہ معاملے ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم بڑے خاموش ہو جاتے ہیں۔ واسلی باز صاحب کی بات یاد آ جاتی ہے۔ آپ نے یہاں پر کہا کہ دوسرا مریدنی، آپ نے یہاں بھی منع فرمایا، آپ نے یہاں جوگی جوگن کا حوالہ دے کے منع فرمایا کہ اگر کوئی پیر کے میری روحانی نسبت ہو گئی ہے تو وہ ہو سکتی نہیں۔ روح کی کوئی روح کے ساتھ اس طرح کی اٹیچمنٹ نہیں ہے کہ شادی ہو جائے، یہ نفسانی عمل ہے اور صحیح ہے، جائز ہے، کیا جا سکتا ہے، لیکن پیر اور مریدنی میں قائم نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ خلل پیدا ہو جائے گا سسٹم میں کیا پیدا ہو جائے گا؟ خرابی پیدا ہو جائے گی، لوگ ڈرنے لگ جائیں گے، یار معاشرتی نقص پیدا ہو جائے گا۔ واسلی باز صاحب نے یہ بڑا خوبصورت ایک نشاندہی کی ہے، آپ کے ذہن میں رہے گی، میرے ذہن میں تھی تو میں نے آپ کے گوش گوار کر دی۔ اللہ رب العالمین کہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سید حجویر نے کیا فرمایا کہ ہم اللہ کے حکم سے، اللہ کی تخلیق سے قائم ہیں، اس کی ذات اور صفات کے ساتھ قائم نہیں ہیں۔ وہ قدیم ہے، ہم حادث ہیں، قدیم حادث کے ساتھ جڑ سکتا ہی نہیں، وہ ہماری جنس ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس درس چھوٹا سا ہی ہے، بیس کو، اصل چیز بیس ہوتی ہے۔ جب آپ کی بیس بن جاتی ہے نا، انگلینڈ میں 5 سال صرف بیس بنانے میں لگاتے ہیں۔ کتنے سال؟ کم و بیش 5 سال، پھر اس کے بعد پڑھانا شروع کرتے ہیں۔ اور رن وے صحیح ہوگا تو جہاز بھاگے گا نا، رن وے کوئی نہیں، جہاز وہ بیس بنانے میں 5 سال کم و بیش لگاتے ہیں۔ پھر یہ بیس بن رہی تھی، اللہ ہماری روح کو وہ عرفان عطا فرما دے کہ ہم یہ باتیں روح کے اندر سمو لیں۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ پوری کی پوری کشف المحجوب میں سید حجویر نے موتی پرو دی ہیں، جو 12 مکاتبہ فکر کا ذکر کیا، کتاب کو 4 چاند لگا دی ہیں، 10 مقبول ہم پڑھ چکے ہیں، 2 مردود ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ روحی فرقہ روحیہ، یہ بھی مردود ہے۔ یہ روح کو معبود اعلیٰ، فائل، مدبر، بڑے نام انہوں نے دیے تھے، صاحب یہ ابھی کلیئر کریں گے۔ تو سید حجویر فرماتے ہیں کہ یہ سب باطل گروہ تھے، میں نے ان کو کلیئر کر دیا، چھانٹ دیا کہ میرا کوئی مرید دھوکے میں نہ پڑے کسی 2 نمبر بابے سے کہ میرے اندر غوث پاک کی روح آ گئی ہے اور بابا وہ مرید اس طرح کر کے بیٹھے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کبھی کوئی روح کس کے اندر حلول نہیں کر سکتی۔ داتا صاحب نے نفی کر دیا، کوئی بابا کہ میرے اندر داتا صاحب کی روح آ گئی ہے، کھڑے ہو جو، بابا فرید کی آ گئی ہے، دوڑ لگا دو وہاں سے کہ بابا کوئی بڑا وار کرے گا۔ میں اپنے استاد کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میرے استاد، میں منہاج القرآن سے پڑھا ہوں، پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب۔ آپ ایک خصوصی نشست ہو رہی تھی تو ایک بندے نے پوچھا کہ جب پیر کی آنکھیں سرخ ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ ہلکا سا مسکرائے، فرمایا بیٹے سمجھ لے پیر کا فراڈ جوبن پر ہے۔ تو اس طرح کے پیروں سے داتا صاحب آپ کو بچا رہے ہیں۔ ہوا میں اڑتا ہو تو نہیں پیر ماننا، ہوا میں پرندے اڑتے ہیں،
پانی میں چل رہا ہو نہیں پیر ماننا، پانی میں مچھلیاں چلتی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف صرف ایک ہی رستہ جاتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی زندگی میں کوئی کرامت ظاہر نہ ہوئی ہو لیکن رسول پاک کی سیرت و صورت پہ کامل ہو، بس اس کو پیر مان لو، چاہے جوتے کیوں نہ سیتا ہو۔ میں نے ولایت کو جوتے سینے والوں میں بڑا دیکھا ہے، تب میرے منہ سے نکل گیا چاہے جوتے کیوں نہ سیتا ہو۔ نبی پاک کی زندگی پہ اس طرح چل رہا ہو کہ قدم سے ایک بال برابر بھی قدم نہ ہٹاتا ہو، وہ آپ کا پیر ہے، میرا پیر ہے، وہ آپ کا پیر ہے، لیکن شوبدہ باز ہمارا پیر نہیں۔ استدراج، ہپناٹائزر، یہ جادو ہے۔ کرامت ایک بہت علیحدہ چیز ہے، اسی سے ظاہر ہوگی جو مصطفیٰ کے عین نقشے قدم پہ چل رہا ہے۔ عین نقشے قدم پہ نہیں چل رہا، کچھ ظاہر کر رہا ہے تو وہ ہپناٹائزر ہے یا وہ استدراج ہے یا وہ جادو ہے، کرامت نہیں ہو سکتی۔ کرامت معجزے کی جو ہے وہ دلیل ہے۔ کرامت کیا ہے؟ معجزے کی دلیل ہے۔ جب کوئی ولی کرامت دکھاتا ہے تو نبی کے معجزے کو ثابت کر رہا ہوتا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں وہ آپ ہی ثابت نہیں ہے حضور پاک پر تو وہ کیا ثابت کر رہا ہے؟ وہ تو آپ کو پریشان کر رہا ہے، اس لیے اس سے جڑے ہوئے کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتے۔ سید حجویر سے جڑے ہوئے، کشف المحجوب سے جڑے ہوئے کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کسی کو شیخ کامل نہ ملے وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب قدیر کے ہاتھ میں دے دے گی۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، قرآن و حدیث کے بعد کیا؟ کامل مرشد ہے۔ سید حجویر فرماتے ہیں میرے کشف المحجوب کے لکھنے سے میرا مقصد یہ ہے جس کے پاس یہ کتاب ہو اسے دوسری کتابوں کی حاجت ہی نہ رہے۔ قرآن و حدیث کے بعد اسے دوسری کتابوں کی حاجت نہ رہے۔ 7واں سال لگا ہوا ہے، بتائیں خدا کی قسم کوئی مسئلہ رہ گیا؟ میں کہتا ہوں یہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیں، یہ 7 سال سے بیٹھ رہے ہیں، 7واں سال لگ گیا ان کو بیٹھتے ہوئے۔ یہ جب آئے تھے بالکل کلین شیو تھے اور آج یہ بس کہاں ہیں یہ خود ہی بتائیں گے، میں کیا بتاؤں۔ اسی طرح بے شمار لوگ ہیں جن کو داتا علی حجویری کی زیارت بھی ہوئی اور آپ نے خود بھی ان کو بیعت کیا۔ اللہ رب العالمین یہ سچ ہے، ولی کبھی مرتے نہیں ہیں۔ آپ بھی روح کو بیدار کر لیں، آپ بھی کبھی نہیں مریں گے۔ مریں گے وہی جن کی روحیں مری ہوئی، جنہوں نے روحوں کو مار دیا، فلم ڈرامے گانے باجے شادی والوں کی بے حیاں بیڑا غرق کر دیا اس کو۔ خبریں بھی اگر کوئی ننگے سر عورت پڑھ رہی ہو ننگا سینہ تو خبریں دیکھنا بھی حرام ہے، حرام ہے۔ اگر کوئی باپردہ عورت یا مرد پڑھ رہے ہیں تو وہ اور بات ہے۔ ہمارے پیر صاحب خبریں دیکھنے سے بھی منع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو پاک کریں، مدنی ماحول لے کے آئیں گھروں میں، صاف پاک کر دیں گھروں سے ہی رنگ لگتے ہیں، گھروں سے کوشش کریں ظلم جبر نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سید حجویر کے دروازوں کی خاک اٹھا، اپنی آنکھوں کا سرما بنا کہ تجھ پہ اسرار کھل سکے۔ جن کے دروازوں کی خاک اسرار کھول دیتی ہے ان کی ذات کیا کھولتی ہوگی، ان کی کتاب کیا کھولتی ہے۔ یار دروازوں کی مٹی، خدا کی قسم، ایک ولی نے کہا میں نہیں کہہ رہا، میں تو بڑا گناہ گار آدمی ہوں، کیا کہا کہ ان کے دروازوں کی خاک اٹھا، اپنی آنکھوں کا سرما بنا۔ مسند ولی عبد الرحمن جامی جن کے بارے میں حضور پاک نے کہا گورنر مدینہ سے ان کو روک لو ورنہ مجھے باہر آنا پڑ جائے گا۔ یار ان کی ولایت تو دیکھو، وہ اتنے بڑے ولی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، ان کے دروازوں کی خاک اٹھا، اپنی آنکھوں کا سرما بنا کہ تجھ پہ اسرار کھل سکیں۔ اللہ پاک ہمیں ان کی خاک کے سرمے بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اب درس شروع ہوتا ہے۔ شدید سردی میں پورا شراب بور پسینے سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش کا یہی ذریعہ بنائے اور ہماری روحوں کو وہ عرفان عطا فرمائے جو اللہ ولیوں کو عطا فرمائے۔ آج کوئی بھی بے روح نہ جائے، سب روح کو جگا کے جائیں۔ ہمیشہ عمدہ اخلاق اور بھوکے کو کھانا، یہ چیزیں بس میٹھا بول، میٹھا بول۔ عمران صاحب بڑا میٹھا بول، پتہ لگ رہا ہے کہ بیوی زیادتی کر رہی ہے، میٹھا بول، ترس بول رہی ہے، سخت بول رہی ہے، تابع دار ہے، جو مرضی کر سکتے ہیں، میٹھا بول۔ پتہ لگ رہا کہ اس بچے کی ٹیون بدلی ہوئی ہے اس ٹائم، پتہ لگ رہا صبر، میٹھا بول۔ قادریاں غوث پاک کو مانتے ہیں، وعدہ کریں میٹھا بول، میٹھا۔ میں صبح یہ کر کے آیا ہوں، میں تب بتا رہا ہوں، میٹھا بول۔ پتہ لگ رہا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے، بچے کی ٹیون کدھر جا رہی ہے، بیوی کی ٹیون کدھر ہے، میٹھا بول۔ آپ نے نہیں چھوڑنا اپنے عمدہ اخلاق،
آپ کے ہاتھ میں داتا صاحب کا دامن اور غوث پاک کا دامن ہو، میٹھا بول، آپ ان کو محسوس ہی نہ ہونے دیں، انہیں ایسا میں کیا کہوں سیدھا بنا دیں، بیوقوف نہیں کہنا چاہیے، سیدھا بنا دیں کہ انہیں پتہ لگے، انہیں پتہ ہی نہیں لگا، ہائے ہائے کیا انہیں فیل کرائیں، انہیں پتہ ہی نہیں لگا، اور خدا کی قسم آپ کو لگ پتہ جائے گا اگر آپ نے یہ عمل کر لیا، پھر وہ مل ڈال دے گا آپ کا، وہ مل ڈال دے گا کہ انہیں کیا پتہ لگے کہ اسے پتہ ہی نہیں لگا کہ ہم نے کیا کیا، وہ خود گھلتا جائے، اور اللہ اس کو بھی عمدہ اخلاق دے گا، کس کے صدقے؟ آپ کے اخلاق کے صدقے، آپ کے اخلاق کے صدقے انتہائی قریب ہو جائیں، دل قریب کر لیں، جہاں جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہیں، سید حجویر کی خوبصورت چند لائنیں پڑھوں گا، ان کو دل میں ڈال لیں اور درود پاک پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشف المحجوب، موضوع سید حجویر کا فرقہ روحیوں پر تبصرہ۔ یہ اس زمانے کا فرقہ تھا، ان کو روحی بولتے تھے، یہ روح کی عبادت کرتے تھے۔ آپ نے کچھ لوگ مغفی روح کی عبادت کرتے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ ان کے عقائد تو وہی تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے، اور آپ نے سارے راز کھولے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں روحیوں پر تبصرہ، اور میں آپ نے یہاں اپنی بات شروع کی ہے، کچھ لائنیں پہلی ساتھ پلانے تو آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں مشائخ کے بارے میں یہ بات بیان کی جاتی ہے، انہوں نے ارواح کو الگ الگ صورت میں دیکھا ہے، اور یہ درست بھی ہے، اور ہم یہ بات بیان کر چکے ہیں، روح موجود ہے اور وہ ایک لطیف جسم کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے وہ اس قابل ہے کہ اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب جس طرح سے چاہتا ہے اپنے بندوں کو ارواح دکھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک لطیف جسم رکھتی ہے، انبیاء کی ارواح سے نبی پاک کی معراج والے رات ملاقات ہوئی انبیاء سے، اور جملہ ایک لطیف جسم رکھتی ہے، دل کی آنکھ سے یا نگاہ مصطفیٰ سے، یا اللہ جس کو چاہے دکھا سکتا ہے، روح دکھا سکتا ہے۔ لیکن روح کے بارے میں اللہ نے یہی قلیل علم دیا، قلیل علم دیا، اسی قلیل کو تھوڑا 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 کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گیا ہم، وہ ہے وہ قلیل علم، اور اللہ کا امر ہے، کل روح من امری ربی، یہ سورہ آل اسرار کی آیت ہے، تو اللہ نے اس کا تھوڑا علم دیا۔ سید حجویر فرماتے ہیں اب اپنی ذات کی بات کرنے لگے ہیں بہت وجہ سے، میں علی بن عثمان جلابی، سبحان اللہ، دوبارہ پڑھیں، میں علی بن عثمان جلابی، جلابی گلاب کو بولتے ہیں، جلابی گلاب کے پھول کو وہاں پر، یہ جلابی غزنی کے مضافات میں ایک محلہ تھا۔ تھوڑا سا وضاحت کرتا جاؤں، افغانستان کا کیپٹل دارالحکومت کیا تھا؟ غزنی، آج بھی ہے۔ اس کے مضافات میں دو بڑے خوبصورت محلے تھے، جلاب اور حجویر۔ داتا صاحب کے والد عثمان رحمت اللہ علیہ جلاب میں رہتے تھے، اور والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حجویر میں۔ سبحان اللہ۔ پھر جب آپ کے والد دنیا سے چلے گئے تو یہ بھی سنت اللہ پاک نے، یتیمی بھی آپ نے دیکھی، تو پھر آپ اپنی والدہ کے ساتھ ہی حجویر میں تشریف لے آئے، جلاب سے حجویر میں۔ آپ اپنے آپ کو کہیں جلابی کہیں حجویری اکثر لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں علی بن عثمان جلابی یہ کہتا ہوں، ہماری زندگی اور ہمارے وجود کا برقرار رہنا یہ سب اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے۔ ہماری زندگی اور ہمارے وجود کا، میں نے ذری کال میں پہلے یہ کال دیا، ہماری زندگی آپ فرما رہے ہیں، پورا لطف لیں گے جب توجہ ادھر رکھیں گے، ہماری زندگی اور ہمارے وجود کا برقرار رہنا اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے۔ ہمیں زندگی عطا کرنا اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، ہمیں زندگی عطا کرنا اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، حکم ہے، امر ہے، اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اسی کے حکم اور اسی کی تخلیق سے ہم زندہ ہیں، اسی کے حکم اور اسی کی تخلیق سے ہم زندہ ہیں، نہ کہ اس کی ذات اور صفات کے ساتھ، ہم اس کے حکم سے زندہ ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ قدیم ہے، ہم اس کی ذات اور صفات سے زندہ نہیں ہیں۔ اگر کسی بندے میں، سید حجویر فرماتے ہیں، اللہ کی صفات ہو تو وہ اس طرح کی نہیں ہوگی جس طرح کی اللہ میں ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے پچھلی بار کہا تھا قرآن میں اللہ نے خود کو کیا کہا؟ مومن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا مومن، ہمیں بھی کہا مومن۔ اب سنیں، اللہ وہ مومن ہے جو ایمان کو خلق کرتا ہے، تخلیق کیا اس نے ایمان میں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ مومن ہے جن کے در سے ایمان ملتا ہے، اور ہم وہ مومن ہیں جو ایمان والے ہیں۔ نام بھی ایک ہو تو پھر بھی وہ اصل ایک نہیں ہو سکتا۔ وہ خالق ہے، اس نے ہر چیز کو خلق کیا۔ وہ جو صفت اس کی ہوگی اگر اس کے بندے میں آئے گی تو اس طرح کی نہیں ہو جائے گی، اس لیے اس کی صفت کسی میں آ سکتی ہی نہیں۔ جیسے وہ خود قدیم ہے، اس کی صفت بھی قدیم ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاک سید حجویر فرماتے ہیں نہ کہ اس کی ذات اور صفات کے ساتھ، ہم اس کے حکم اور اس کی تخلیق سے زندہ ہیں، اس کی ذات اور صفات سے زندہ نہیں ہیں، اس کے حکم اور تخلیق سے۔ آپ فرماتے ہیں ملحد لوگ، یہ بھی اس وقت کے بڑے معروف لوگ تھے، بے دین، ان میں روحی اور سارے لوگ آ جاتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں ملحد لوگ یعنی بے دین لوگوں کے تمام اقوال جو روح کے بارے میں ہیں وہ سب غلط اور باطل ہیں۔ روحیوں کے فرقہ کرامتیہ تھا، اہل تشیع کے بھی کچھ گروہ تھے اس وقت بھی جو روح کے کو معبود اعلیٰ مانتے تھے۔ فرقہ باطنیہ تھا، باطن کے قائل تھے کہ بس باطن اندر اقرار کر لیا تو ٹھیک ہے، شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ کیا تھا کہ باطن سے آپ نے مان لیا اللہ ایک ہے، اس کو مان لیا، اب کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ داتا صاحب نے ان کا بھی رد کیا، باطنیہ ان کا نام تھا۔ رد کرتے کرتے آپ آگے چل رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ملحد لوگوں کے تمام اقوال جو روح کے بارے میں ہیں وہ سب غلط اور باطل ہیں۔ ان لوگوں کی بڑی بڑی گمراہیوں میں ایک بڑی گمراہی یہ بھی ہے وہ روح کو قدیم سمجھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان لوگوں کی بڑی بڑی گمراہیوں میں ایک بڑی گمراہی یہ بھی ہے وہ روح کو قدیم سمجھتے ہیں، اگرچہ انہوں نے عبارات کو تبدیل کر لیا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں ہم نے ان کی اتنی ٹھکائی کی ہے کہ اب انہوں نے عبارات کو تبدیل کر لیا، عقیدے ان کے وہی ہیں لیکن اب وہ ظاہر نہیں کرتے۔ ایک دور تھا محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار ہندوستان پہ حملے کیے انہی لوگوں پر، حلولیوں پر، کہ ان کا عقیدہ تھا کہ حلول کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کے جسم میں، جیسے وہ ہندو کہتے ہیں رام اور شام کو اتار کے اللہ ان میں اتر آیا، یہی عقیدہ ان لوگوں کا بھی تھا کہ یہ اللہ اس میں حلول کر جاتا ہے۔ آپ نے سب ان عقیدوں کی نفی فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان گمراہ لوگوں کی بڑی بڑی گمراہیوں میں ایک گمراہی یہ بھی تھی وہ روح کو قدیم سمجھتے ہیں، اگرچہ انہوں نے عبارات کو تبدیل کر لیا ہے۔ ان میں سے بعض نے اس کو نفس، روح کو نفس، اور بعض نے حیولہ یعنی سایہ کہا ہے، بعض نے نور و ظلمات کہا ہے۔ تصوف کے جھوٹے دعوے دار اسے فنا و بقا یا جمع و تفرقہ یا اسی طرح کے ملمہ زادہ اور جھوٹی بے اصل عبارتوں سے سجاتے ہیں۔ وہ جو 2 نمبر جھوٹے لوگ تھے نا، انہوں نے مختلف نام دیا ہوا تھے، داتا صاحب نے سب کے نقاب اتار دیے کہ جمع و تفرقہ صوفیہ کے قول تھے، یہ بھی وہ استعمال کرتے تھے، اور جمع و تفرقہ اور تصوف کے جھوٹے دعوے دار اسے فنا و بقا یا جمع و تفرقہ یا اسی طرح کی ملمہ زدہ جھوٹی اور بے اصل عبارات کو اپنی طرف سے ایجاد کر کے اپنے موقف کی تائید پیش کرتے تھے۔ داتا صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے خود سے یہ خود ساختہ باتیں بنائی ہوئی تھی اور اپنے موقف کو ان خود ساختہ باتوں سے سجاتے تھے وہ جھوٹے چکنی چپڑی باتیں کر کے لوگوں کو بے وقوف بنا کے اپنے پاس جمع کیا ہوا تھا۔ داتا صاحب نے ان کے سارے راز کھول دیے، فرمایا، اور اسی طرح کی جھوٹی عبارات کو اپنی طرف سے ایجاد کر کے اپنے موقف کی تائید میں پیش کرتے تھے، حالانکہ حقیقی صوفیہ ان ملحدین کے گروہ سے بیزار ہیں۔ حقیقی صوفیہ وہ تب بھی آج بھی ان ملحدین بے دینوں کے گروہ سے داتا صاحب فرماتے ہیں بیزار ہیں، کیونکہ ولایت اور محبت الہی کی حقیقت کو ثابت کرنا اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں ولایت کی حقیقت اللہ کی معرفت کے بغیر حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ سید حجویر فرماتے ہیں کیونکہ ولایت اور محبت الہی کی حقیقت کو ثابت کرنا اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بغیر ممکن نہیں۔ جب کوئی شخص حادث اور قدیم کے درمیان امتیاز ہی نہیں کر سکتا تو اب وہ جو بات بھی کہے گا جہالت پر مبنی ہو۔ آپ فرماتے ہیں جو حادث بندہ کون ہے؟ حادث۔ اللہ کون ہے؟ قدیم۔ آپ فرماتے ہیں جو حادث اور قدیم میں امتیاز ہی نہیں کر سکتا وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ فرماتے ہیں جب کوئی شخص حادث اور قدیم کے درمیان امتیاز ہی نہیں کر سکتا تو اب وہ جو بھی کہے گا جہالت کی بنیاد پر کہے گا، اور اہل علم ایسے جہلا کی باتوں پر توجہ نہیں دیتے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں
آج کل ایک شخص نیٹ پہ بڑا چھایا ہوا ہے، صوفیہ نے اس کو شیطان کا سنگ کہا، وہ بھی خوب صوفیہ کے، میرا خیال ہے وہ اپنے علاوہ شاید ہی کسی کو صحیح مانتا ہو، داتا علی اجمیری، غوث پاک، سب کے نام نہیں لینا چاہیے ان لوگوں کو، ایسی بیوٹی ہو جاتی ہے ان کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو خود ہی کیفے کردار تک پہنچا دیتا ہے۔ سید حجویر فرماتے ہیں کہ اہل علم ایسے جہلا کی باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، یہ دونوں جھوٹے گروہ، یہ دو جھوٹے گروہ جو تھے، داتا صاحب نے ان کو آج فائنل کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں یہ دونوں جھوٹے گروہ اور ان کے نظریات اور ان کے جو مقصد تھا اس کی تفصیل میں نے 2 فصلوں میں بیان کر دیا۔ یہ دو جو باطل گروہ تھے، داتا صاحب فرماتے ہیں یہ دونوں جھوٹے گروہ، ان کے نظریات، ان کا جو مقصد تھا ان کی تفصیل میں نے ان 2 فصلوں میں بیان کر دی ہے۔ پیچھے سے 2 فصلیں جو آ رہی ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے ان میں بیان کر دی ہے۔ اگر آپ اس بارے میں مزید تفصیلات دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میری دوسری کتابیں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر اختصار پیش نظر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کثیر کتابوں کے مصنف تھے، آپ کیا تھے؟ کثیر کتابوں کے مصنف۔ جب اپنے مریدین کو پڑھا رہے ہوتے تھے تو ایک بات کو کلیئر کرتے ہوئے ساتھ کیا کہتے تھے کہ اب اگر جتنا میں نے کشف المحجوب میں سمجھا دیا اس سے زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میری دوسری کتابوں کی طرف رجوع کریں۔ اب کوئی دوسری کتاب آپ کی محفوظ نہیں ہے۔ ایک رسالہ ہے چھوٹا سا، وہ بھی متنازع ہے، کشف الاسرار۔ یہی کتاب آپ کی متفق ہے ساری امت اس پہ کہ یہی ایک کتاب آپ کی کرامت ہے جو بقی ہے۔ بقیہ تمام سب کتابیں آپ کی ناپید ہو گئی ہیں۔ آپ نے اختتام کرتے ہوئے فرمایا، کیونکہ آپ نے فرمایا اگر مزید اس کی تفصیلات دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میری دوسری کتابیں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں میں نے اختصار پیش نظر رکھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روح کا عرفان عطا فرمائے۔ سید حجویر نے ہمیں جو سمجھایا وہ یہ ہے کہ میرے مرید، جو بندہ تجھے نظر آتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر کاربند نہیں ہے، اب اس کے ہاتھ سے جو بھی ظاہر ہو وہ کرامت نہیں ہو سکتی، کرامت نہیں ہو سکتی۔ اگر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ عین چل رہا ہے، پھر جو بھی اس کے ہاتھ سے ظاہر ہو رہا ہے وہ کرامت ہے۔ اگر نہیں تو پھر وہ کرامت نہیں، اس کو استدراج سمجھ، اس کو جادو سمجھ، اس کو ہپناٹائزر سمجھ، وہ کرامت نہیں ہو سکتی۔ کرامت کا ظہور اسی سے ہوگا جو عین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت پر گامزن ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسی در کی نوکری اور اسی در سے ہمیشہ فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک توبہ کی طرف آ جائیں اپنے۔ سید حجویر فرماتے ہیں جس طرح نماز کے لیے وضو لازم ہے، فرض ہے، اسی طرح سالک جب اللہ کی راہ کی طرف چلتا ہے تو توبہ اس پہ فرض ہے اور لازم ہے۔ جو اللہ کی طرف سفر شروع کرنا چاہتا ہے آج وہ یہاں سے توبہ کرے۔ توبہ کیا؟ پلٹ جانا۔ اور توبہ کرنے والا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے وہ گناہ گار بڑا پسند ہے جو جلدی سے توبہ کر لیتا ہے۔ وہ ہے گناہ گار ہی، پسند بھی ہے، کیوں؟ جلدی سے توبہ کر لیتا ہے، جلدی سے توبہ کر لیتا ہے۔ خدا نہ خواستہ کبھی گناہ ہو جائے تو جلدی سے توبہ کر لیا کرے۔ اللہ کے حبیب لبیب نے فرمایا میں تمہیں تمہارا مرض اور اس کا علاج نہ بتاؤں؟ پوچھا گیا یا رسول اللہ، فرمایا تمہارا مرض گناہ ہے اور اس کا علاج استغفر اللہ۔ اگر ہم سے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے، ہو جانا ہے، ڈانٹ دیا کسی کو، کچھ کر دیا، دل پہ وزن آتا ہے تو توبہ کریں تو اللہ اس وزن کو ہلکا کر دیتا ہے اور گناہ کبیرہ سے ہمیشہ بچتے رہنے کی توفیق اللہ عطا فرمائے۔ کل قیامت کو 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا جو عادل حکمران ہوگا، اور ہم ہر شخص اپنے اپنے گھر کا حکمران ہے۔ کیا ہے؟ اپنے اپنے گھر کا حکمران ہے۔ عادل ہو جاؤ تو اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے گا۔ بچوں میں عدل، بیوی میں، جملہ معاملات میں عادل ہو جاؤ تو عرش کا سایہ اللہ نصیب کرے گا۔ یا اللہ کل بروز قیامت جب کوئی سایہ نہ ہو تیرے عرش کے سوا تو ہمیں وہ سایہ عطا فرما دینا۔ اللہ وہ ہمیں سایہ عطا فرما دینا۔ پھر جو تنہائی میں روئے گا اس کو بھی سایہ ملے گا، جس کا دل مسجد میں لگتا ہوگا وہ سایہ اس کو بھی ملے گا۔ یا اللہ ہمیں وہ سایہ عطا فرما جو 7 لوگوں کی خوبیاں ہمیں پیدا فرما۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما۔ یا اللہ ہم صدق کے دل سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، یا اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ تو ہماری
ہماری توبہ قبول فرما یا اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما. یاد رکھیں جس نے صدق کے دل سے توبہ کی اللہ کے حبیب لبیب نے فرمایا وہ ایسے ہے جیسے ابھی پیدا ہوا. نئی زندگی آپ کو نئے نامہ اعمال مبارکوں سفید کلر کے ان کو کالے نہ ہونے دینا. خدا نہ خواستہ ذرا سا ڈاٹ لگ جائے تو جلدی سے توبہ کر لینا اللہ پھر وائٹ کر دے گا. اللہ کے حبیب لبیب نے فرمایا جو نماز فجر پڑھے گا رزق کی تنگی سے بچا لیا جائے گا. نماز ظہر پڑھے گا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. نماز عصر پڑھے گا پل جنت قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا جائے گا. نماز مغرب پڑھے گا پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا. نماز عشاء پڑھے گا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا. آج عہد کرو کہ انشاءاللہ ساری زندگی خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی نماز کی تلقین کرتے رہیں گے. نماز کی پابندی کریں گے کہ اللہ کے نبی کے سارے وعدے ہمیں نصیب ہو جائیں. یاد رکھیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں حق باقی رہ جاتے ہیں. سابقہ نمازیں جو رہتی ہیں ایک ایک کر کے ادا کرتے رہنا. جتنی ہوگی زندگی میں اللہ باقی اپنے کرم سے معاف کر دے گا. آگے سے بھی کوئی قضا ہو جائے تو پھر بھی جلدی سے قضا کر کے ٹرین میں سفر میں جاری رہنا. شیطان دھوکہ دیتا ہے چل یار رہ گئی چھڑ پھر کر لیں گے. ایسا نہیں ہے. رات کو 5 پوری کر کے سونی ہے. 40 دن اگر اس طرح گزر گئے تو اس کا وار ختم ہو جائے گا. وہ بے بس ہو جائے گا بے کس ہو جائے گا. اسے پتہ لگ جائے گا 40 دن سے اس کی 5 نمازیں پوری ہیں. اس کا چلا پورا ہو گیا اب نہیں چھوٹے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ نے چاہا تو کبھی بھی نہیں چھوٹے گا. اسی طرح گناہ معاف ہو جاتے ہیں حق باقی رہ جاتے ہیں. جن کا لینا دینا جس طرح بھی آیا ادا کرو. جتنا ہو گیا باقی اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافی البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللہ والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطہر منور بالبیت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الاولى نور الهدى کاف الورى مصباح الظلم جمیل الشیام شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمراج سافرہ وسدرۃ المنتہى مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسطنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. کوئی بھی درود پاک اللہ کے حبیب لبیب نے فرمایا مجھ پہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا صبح و شام کل بروز قیامت حضور پاک کی شفاعت اس پر واجب. 100 مرتبہ پڑھے گا 30 حاجتیں دنیا میں 70 آخرت میں اللہ پوری کرے گا. 1000 بار پڑھے گا تو اس کا کندھا جنت میں داخل ہوتے ہوئے آقا کریم کے کندھے سے چھو جائے گا. 1000 کی نیت ابھی کر لیں اللہ 100 کی اور 10 تو خود اس کے اندر ہی آ جائیں گے. اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھتے. اللہ ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھتے. اللہ ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھتے. اللہ پاک ہمارے سروں سے گناہ کے بوجھ اتار دے. اولاد کی نافرمانی کے بوجھ اتار دے. بے جا پریشانی کے بوجھ اتار دے. اللہ بیماریوں کے بوجھ اتار دے. اخلاقی روحانی جسمانی بیماریوں کے بوجھ اتار دے. اللہ پاک میاں بیوی کی محبتیں عطا کر دے. گھروں میں اولاد کی فرما برداریاں عطا فرما دے. اللہ گھروں کو اللہ پاک مثل جنت بنا دے. اللہ مثل جنت بنا دے گھروں کو. اللہ دارالامان امن کی جگہ بنا دے. سکون والی جگہ بنا دے. اللہ پاک حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں جس کو اس کے گھر میں سکون نہیں ہے وہ سمجھ لے وقت توبہ ہے. جس کو گھر میں سکون نہیں آتا اس کو زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہنا چاہیے. اور یا وہابو یا رزاق اے بخشنے والے اے رزق دینے والے اس کی ہر نماز کے بعد ایک تسبیح کی عادت بنا لیں. یا وہابو یا رزاق میرے پیچھے پڑھیں یا وہابو یا رزاق یا وہابو یا رزاق یا وہابو یا رزاق یا وہابو یا رزاق. اللہ تجھے اپنی وہابیت اور اپنی رزاقیت کا واسطہ اے اللہ ہماری توبہ بھی قبول فرما اور ہمیں رزق سے مالا مال کر دے. اللہ ہماری جیبوں کو رزق حلال سے بھر دے. اللہ ہماری جیبوں کو رزق حلال سے بھر دے. بڑی تنگ دستی کا دور ہے اللہ بڑی تنگ دستی کا دور ہے. بڑے معاملات ہیں تو سب جانتا ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. تو ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے. تو جانتا ہے کتنے معاملات ہیں بل ہیں مختلف قسم کے فیسیں ہیں سکولوں بڑا کچھ ہے. یا اللہ ہر بندہ پسا پڑا ہے. تجھے اپنے حبیب لبیب کا واسطہ ہے جیبوں کو رزق حلال سے بھر دے. جیبوں کو رزق حلال سے بھر دے. جیبوں کو رزق حلال سے بھر دے. اللہ دلوں کو نور ایمان سے بھر دے. اللہ دلوں کو نور ایمان سے بھر دے. اللہ دلوں کو نور ایمان سے بھر دے. لی خمسۃ
صدقہ اس جگر گوشہ بطول کا اللہ لی خمسۃ اطفی بہا ہر الوبا الفاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ خدایا حق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتاً رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول اللہ ہمارے لیے آسان زندگی لکھ دے، آسان موت لکھ دے، کرم کر دے، تو ہم سے راضی ہو جا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا، ہم تجھ سے راضی ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ ذریاتہ اجمعین۔